شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز کا صدقہ دینا عادت بنا لو، گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، بس آپ نے ان دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں، غریب شخص بھی آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 چیزوں میں سے کسی 2 چیز کا صدقہ دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان 3 صدقوں کو بآسانی دے سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ اضافہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا درود ضرور مینشن کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا بیماری آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے، مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر اس کے حوالے سے آپ کی جتنی مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو صدقہ تب ہی دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس طرح صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں یکدم آ رہی ہیں اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے آپ نے صدقہ دینا شروع کرنا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتیاں اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کے گھر سے انشاءاللہ بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور صدقہ کیوں اور کیسے دیا جاتا ہے، اور دینے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔
کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچا لیتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی سواری کو چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں، ناظرین یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھا دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ناظرین، ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اسی رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار اور مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی قدم بقدم رہنمائی کے لیے قرآن پاک اتارا ہے اور اس میں کئی بار صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اہمیت واضح الفاظ میں بیان کی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کے فوائد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بیان کیے ہیں۔ اسلام انتہائی سادہ، آسان اور عام الفہم اور کسی بھی طرح کے جبر سے پاک مذہب ہے جو ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ چھوٹی اور معمولی نیکیوں کا اتنا اجر رکھا گیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کس قدر آسانیاں رکھی ہیں۔ لوٹنے کی کوئی شرط نہیں رکھی، جب مرضی جہاں مرضی سے واپس لوٹاؤ، وہ ذات ہماری منتظر رہتی ہے اور فوراً گلے لگا لیتی ہے اور تمام گناہ بخش دیتی ہے۔ وہ عظیم و کریم ذات بشرط یہ کہ دل اور نیت صاف ہو، بس ہماری نیت اور سوچ صاف ہونی چاہیے اور کسی کی مدد احسان جتا کر یا دکھاوا کر کے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو۔ ناظرین، صدقے کے معنی اور مفہوم کافی وسیع ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غرباء، مساکین، یتیموں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا۔ اب صدقے کی 3 اقسام ہیں: فرض جیسے زکوٰۃ، واجب جیسے نذر مانا ہوا صدقہ، اور نفل جیسے تمام خیر و بھلائی وغیرہ کے کاموں میں دیا گیا صدقہ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوستو، عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کی طرح ہمیں عطا کیا ہوتا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح بانٹتے۔ یہاں یہ وضاحت لازمی ہے کہ صدقہ و خیرات صرف مال کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا، بھلائی کا سوچنا، حکم دینا، برائی سے خود کو اور دوسروں کو روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، پریشانی دور کر دینا، اپنا علم بانٹنا، حتیٰ کہ بے لوث خدمت کرنا بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔
ناظرین، حضور پاک نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو خرچ کر کے بھی ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ان میں ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اکثر ہم مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں یا گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے کئی باتیں سنا دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم کیا ہے، اس کے دیے سے کسی کو دے دینا ہمارے رزق کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ مانگنے والا مستحق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، بے شک اللہ دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہے۔ بھوک اور افلاس دوستو اس قدر بڑھ چکی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ چوری چکاری یا غلط ذرائع سے کمانے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ پیٹ کا ایندھن تو ہر کسی نے بھرنا ہے، یا پھر حالات سے تنگ آ کر وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ غریب کے بچے اسکول نہیں جا پاتے کیونکہ چھوٹی سی عمر میں 2 وقت کی روٹی کمانے کی فکر انہیں لاحق ہو جاتی ہے۔ تن پر کپڑا نہیں، پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں، سر پر چھت نہیں، لیکن وہ پھر بھی شکوہ نہیں کرتے، جبکہ ہم میں سے کئی لوگ اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر پر آسائش زندگی گزارتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حکم سے اور اپنے فرض سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی کو پڑھا دینا، اس کے جسم کپڑوں سے ڈھک دینا بھی ہمارے جسم اور مال کی زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے، اور کسی کی بے لوث مدد کر کے جو دعائیں ملتی ہیں ان کا اجر اور اثر بے شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی اور کس کی دعا کام کر جائے اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ نیکی کرنے کے لیے ہمیں کسی خاص وقت یا مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں روزانہ اپنے دن کا آغاز صدقہ و خیرات سے کرنا چاہیے اور اسے اپنی بچوں کی تربیت اور تعلیم کا لازمی حصہ بھی بنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ مرنے کے بعد لوگ واپس اس دنیا میں آنا چاہیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکیں یا روزے رکھ سکیں، بلکہ اس لیے کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکیں، کیونکہ حساب کتاب کے وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ صدقہ و خیرات کے کتنے فوائد ہیں، اور تب وہ پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو سمجھنے، نیک اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے اور احسان جتانے والے عذاب سے بچائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو منظور فرمائے، ہر مسلمان کی حقیقی اور آخری منزل کو آسان کرے۔ چونکہ ہمارے ملک میں خیرات اور زکوٰۃ کا باقاعدہ کلچر بن چکا ہے، یہاں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جن کے فلاحی کاموں اور کارناموں سے ہم لوگ واقف ہیں۔ یہ فلاحی ادارے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں اور ملک کے ہر کونے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے صدقات ان اداروں میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے جو کسی نہ کسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں اور مدد کے مستحق ہیں۔ ناظرین، یہاں بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے سفید پوش طبقہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ ہمیں اپنے قرب و جوار میں ایسے لوگوں تک پہنچ کر خاموشی سے ان کی امداد کرنی چاہیے تاکہ ان کا وقار مجروح نہ ہو اور وہ اس کڑی آزمائش کی گھڑی سے گزر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم عیش اور راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ شخص ہے جو اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے جس کے ذریعے جانوں کی حفاظت کی جائے، دوسروں کے غموں کو بانٹا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔
افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم پہلے خود حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم اپنے مسلمان بھائی کو دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس قسم کا صدقہ افضل ہے، فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ اس خیمے کا سایہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے لگایا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاس سے جلے ہوئے دل کو پانی پلا کر ٹھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ امام موسیٰ قاضی علیہ السلام تمہارا کمزور کی امداد کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب صدقہ خفیہ طور پر دیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کرتے ہوئے اتنے خفیہ انداز سے دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، جبکہ کسی کو تعاون کی انتہائی شدید ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں یا اس کی تکلیف دور کر دیں یا اس کا قرض چکا دیں یا اس کی بھوک مٹا دیں۔ صدقہ کسی غریب اقتدار پر کیا جائے اور اگر کسی ایسے رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے جس سے قطع تعلق ہی چل رہی تھی تو اس سے فضیلت مزید بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو دل میں دشمنی رکھے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا، کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اللہ کے بندے یہ بہت بڑی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ چیزیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت اور علم دونوں سے نوازا، ایک شخص ان دونوں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ان کے ذریعے صلح رحمی بھی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، تو یہ افضل ترین مقام ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلہ نہیں آتا، رزق اور دولت اس پر برستے رہتے ہیں۔ تو پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی یا کتا ہو، اسی طرح گائے اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو آپ کی ملکیت نہ ہو، آپ کسی بھی جانور کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، میں تو نہایت ہی غریب شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جی حضور، ہوتا ہے۔
جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قسم کے رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی کو ختم کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ آئے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ ناظرین، دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی نہ ہو، آپ کے گھر میں جتنا چاہے، جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت اور رزق اور پیسہ آنے لگیں، یا سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ناظرین، تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس یقین پر ہوتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج نے مزید ارشاد فرمایا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے یا اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا ایک نام پڑھنے کے بعد صدقہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یا رحمانو یا رحیمو۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا۔ کوئی بھی صدقہ دینے سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 33 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ کر پھر صدقہ دیا کریں۔ جس طرح آپ دوسروں پر رحم کریں گے، اسی طرح اللہ بھی آپ پر رحم فرمائیں گے اور آپ کی تمام مسائل اور پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، ساتھ میں آپ کی زندگی میں دولت اور پیسے اور برکت بھی خوب نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائیں، اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے اور پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔